الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خانہ عالم وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، اللہ رب العزت سے مدد اور نصرت جو نہیں آ رہی اس کی محرومی کے اسباب کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. ان اسباب میں ایک بڑا سبب وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر ہمارا اعتماد باقی نہیں رہا. اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ، اعتماد، اس میں بہت بڑے درجے کے اندر کمی واقع ہو چکی ہے. کیونکہ جب اللہ کے اوپر اعتماد ہوتا، اللہ کے اوپر بھروسہ 100% ہوتا، تو پھر یہ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ حالات نہ ہوتے. ایسا اعتماد کہ اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی انسان یہ کہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور یہ کام ہونا ہے، مطمئن ہو. اسباب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسباب کو بالکل ترک کر دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے. دنیا دارالاسباب ہے اور اسباب کے ذریعے سے ہی چلتی ہے. یہ ضروری ہے اسباب کا اختیار کرنا، لیکن اسباب کے اختیار کرنے کے بعد پھر ہمارا اعتماد اللہ کے اوپر ہوتا ہے یا اسباب کے اوپر ہوتا ہے، یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے. میری جیب کے اندر پیسہ ہے، روپیہ ہے، میں کچھ خریدنا چاہتا ہوں اور میں مطمئن ہوں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اس کو خرید سکتا ہوں. اب پیسے کے بغیر چیز ملنی نہیں ہے.
یہ بات تو پکی ہے، پیسے دینے پڑیں گے چیز دینے کے لیے، لیکن اعتماد ان پیسوں کے اوپر ہے یا اللہ کے اوپر ہے کہ یہ پیسے ہیں تو میں چیز خرید سکتا ہوں، یا یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں چیز خرید سکتا ہوں؟ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اسباب اختیار کرنا یہ سنت سمجھ کر، یہ سنت ہے اسباب کو اختیار کرنا، لیکن اللہ کے اوپر اعتماد کرنا یہ واجب ہے۔ روپیہ پیسہ ہے، چیز خرید سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ چاہے گا تو خریدوں گا، ورنہ نہیں خرید سکتا۔ روپیہ پیسہ ہے تب بھی نہیں خرید سکوں گا۔ صحت ہے، سخت سے سخت کام کر سکتا ہوں کیونکہ میری صحت بہت اچھی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحت بہت اچھی ہونے کے باوجود اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام کر سکتا ہوں، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ اللہ نے دنیا کے اندر یہ مثالیں دکھائی ہیں، بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، اور قرآن کے اندر ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یاد کیجئے اس واقعے کو، دریا کے کنارے ہیں، پیچھے دیکھا تو غبار اڑ رہا ہے، قوم نے دیکھا تو یہ نشانی تھی کہ بہت بڑی کوئی فوج ہے جو ہمارے پیچھے آ رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ نارا مطلب مروا دیا موسیٰ، ہمیں تو مروا دیا آپ نے، اور قرآن کے اندر تو صرف اتنا ذکر ہے کہ ہمیں مروا دیا، پکڑوا دیا، تو رات میں تو تفصیل ہے اس کی۔ آتے ہیں کہ واپس میں لڑنے لگے، دستوں گریباں ہو گئی، یہ کیا کیا آپ نے؟ کم از کم ہمیں کھانا تو مل رہا تھا، زندگی تو تھی ہماری وہاں پہ، اب آگے سمندر ہے، آگے جاتے ہیں تو کر پہنچتے ہیں، پیچھے فرعون کی فوج ہے، پکڑے جائیں گے، پھر مارے جائیں گے، یہ کیا کیا آپ نے؟ مارے گئے۔ اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے۔ اس موقع کے اوپر جب کہیں کوئی راستہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ دے گا۔ اسباب نہیں ہے، کوئی شکل نظر نہیں آ رہی، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی بچنے کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ اعتماد اللہ کے اوپر بغیر اسباب کے ہے، بغیر کسی بچاؤ کے نقشے کے ہے کہ ضرور بضرور اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا اور ہم بچیں گے۔ اور وہی پانی جو غرق کر دیتا ہے، جو ڈبو دیتا ہے، وہی پانی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کی حفاظت پہ اللہ نے لگا دیا، راستے بن گئے، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا لیا۔ اور وہی پانی ہے جو غرق کرتا ہے، اس کے اندر وہ صرف دوبارہ واپس آ گئی اور فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا۔ دنیا کے اندر کوئی چیز مؤثر حقیقی نہیں ہے، کسی چیز کے اندر اپنی ذات کے دوا سے اثر نہیں ہے، اس کے اندر اثر وہ صفت اللہ نے رکھی ہے، تب وہ جا کے کام کرتی ہے، اور جب اللہ چاہے اس صفت کو نکال دے۔ اللہ کے اوپر ایسا غیر متسلسل ایمان کہ کوئی سبب نظر نہ آ رہا ہو، کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، پھر انسان کہے کہ کرنا تو اللہ نے ہے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، بغیر اسباب کے جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کی ذات ہے جو کرے گی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوتی انسان۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں غزہ کے اندر کون سی ٹیکنالوجی ہے، ایک اسرائیل کا ایک ہوا بٹھایا ہوا تھا ہمارے سروں کے اوپر کہ بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، بہت بڑی طاقت ہے،
اور بہت کچھ ہے، بڑی فوج ہے اس کے پاس، ایک دھاک بٹھائی بھی تھی، بغیر اسباب کے، بغیر طاقت کے، ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نکلے، آج نہ کچھ نہیں چھپا رہے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں سنا تھا ٹیکنالوجی ہے، کسی کو نہیں پتا تھا فوج ہے. آئے اور ایسے چاہے کہ وہ بیچارے چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی میدان ہو جائے، ہمارے ساتھ کوئی صورت ایسی نکل آئے کہ جنگ بندی ہو جائے، لیکن خود کہتے ہیں شرم آتی ہے کیونکہ ناک اتنی اونچی تھی کہ اب کٹنے کا خوف ہے، اور کٹ چکی ہے الحمدللہ کٹ چکی ہے. اور جو ہم رکھنے کی اونچی رکھنے کی ہم بھی کچھ کوشش کر رہے ہیں غیر شعوری طور پہ. شروع میں تو ہم بڑے متحرک تھے، بڑا شور تھا اور بیکارٹ کی بھی بڑی باتیں تھیں، تھوڑے سے معاونت ہم بھی کر رہے ہیں اور اس پہ اللہ کی جوابدہی کا احساس نہیں ہے. دیکھتے ہو گھروں میں لے کے جا رہے ہیں چیزیں، سودا سودا لے کے جاتے ہیں، غریب محلے میں ہم بھی پھرتے ہیں، آپ بھی پھرتے ہیں، کسی کوئی چیز ڈھکی چھپی تو ہے کوئی نہیں، سودوں میں ہوتی ہیں چیزیں. بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کا اللہ کے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے، کوئی خوف نہیں ہے اسے، پھر کوئی ڈر نہیں ہے اسے. گاؤں دیہات کی ایک مثال دے لیں جہاں پہ ایک تصور ہے کہ وڈیرا ہوتا ہے اور اس کے ماتحت بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مزدور ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں. اب ایک کسان ہے، اس کے پاس کچھ بھیڑ بکریاں ہیں، کچھ گائے ہیں. یہی بات ہے، کسان کی کیا طاقت ہوتی ہے، کیا حیثیت ہوتی ہے ہمارے ماحول معاشرے کے اندر. کوئی جائے وڈیرا جا کے اس کی بھینسیں کھول کے لے آئے، کوئی بکریاں اٹھا کے لے آئے، وہ کیا کر سکے گا؟ کچھ بھی نہیں. اس کے ذہن میں خوف ہوگا، ڈر ہوگا، کسی وقت یہ چیزیں کوئی بھی آپ کے سے لے کے جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ یہ جو کسان ہے ٹھیک ہے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے تو یہ کچھ نہیں ہے، لیکن فلاں وڈیرا ہے، اس کے ساتھ اس کی بڑی پکی دوستی ہے، بڑا اچھا ہے یہ اس کے ساتھ، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ اس کے ساتھ ہے، اور گاؤں میں پتا ہے کہ اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس وڈیرے کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس کو کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا، کہ اس کو پتا ہوگا علاقے کے اندر میری تو پہچان ہے اس حیثیت سے، اس حیثیت سے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میرا تعلق اس کے ساتھ ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، گاؤں دیہات کی لے لیں. اب اسے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، اور لوگ بھی اس کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے 100 مرتبہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا تو فلاں وڈیرے کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہم خود مارے جائیں گے. اب جس انسان کی دوستی اللہ کے ساتھ لگ جائے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، جس کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہو جائے، تو پھر اس کو دنیا میں کس چیز کا خوف اور ڈر ہوگا؟ نفع دینے والی ذات اللہ کی، نقصان دینے والی ذات اللہ کی، اچھائی ہوگی تو اللہ کی طرف سے آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی تو اللہ کی طرف سے آئے گی. میرا دوست تو اللہ ہے. جب یہ بات ہو جائے گی تو پھر کس کا ڈر اور کس کا خوف؟ دوستی اللہ کے ساتھ ہو جائے، بات بنانے والا بھی اللہ ہے، بات کو بگاڑنے والا بھی اللہ ہے. جب یہ اعتماد ہو جائے گا تو پھر ہر جگہ پہ انسان سر بھی نہیں جھکائے گا اور اپنے عزت نفس کو بھی دوسروں کے سامنے رجوع نہیں کرے گا. اللہ نے تو عذاب پیدا کیا ہے نا، خودداری سکھائی ہے، عزت نفس بتائی ہے. ہم جب کسی بڑے کو سمجھتے ہیں کہ میری عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، یہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اس کے سامنے جی جی کرتے ہیں، اپنا عزت نفس خود مجروح کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ادب ایک الگ چیز ہے، بے ادبی کا آپ سے نہیں کہہ رہا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن صرف اس لیے کہ میرے تعلق اس بندے کے ساتھ ہو جائیں گے اور یہ بندہ میری مشکل کے اندر کام آئے گا، یہ بندہ تو جب اس کے اوپر مشکل پیش آ جائے تو یہ کہاں پہ جائے گا؟ مشکل میں فلاں بندہ میرے کام آئے گا، تو جب اس پہ مشکل ہوگی وہ کیا کرے گا؟ ایک ایسا ذریعہ ہے جو ساروں کی مشکلات کو دور کر رہا ہے.
جو ساروں کے بگڑے ہوئے کام بنا رہا ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی. اللہ کی ذات کے اوپر غیر متزلزل ایمان. ان الذين قالوا ربنا اللہ، جو نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہمارے کام بنانے والا ہے، جنہوں نے اللہ کے اوپر اعتماد کیا. ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس کے اوپر. ثم استقاموا، ڈٹ گئے اس کے اوپر. نہ کوئی کھڑی ذات ایسی ہے، کوئی پڑی ذات ایسی ہے جو ہمارے کام بنانے والی ہے. کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی کام بنانے والا نہیں ہے. ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ہے. ثم استقاموا، ڈٹ گئے اس کے اوپر. نہ کوئی وزیر کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی مشیر کچھ میرا کر سکتا ہے، نہ کوئی صدر اور وزیر اعظم میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے. ثم استقاموا، کہ اللہ ہمارا رب ہے، جو کرے گا اللہ ہی کرے گا. سب سے زبردست پلاننگ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، بہترین پلاننگ کرتی ہے. بہت بڑے بڑے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، بہت بڑی پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب اللہ کا حکم چلتا ہے. ڈر کے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کی مدد کے لیے فرشتے آتے ہیں. پھر اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے غم نہ کھاؤ، خوف نہ کرو. وابشروا بالجنہ، خوشیاں مناؤ، تمہارے لیے تو جنت کی خوشخبری ہے. لیکن کب ہے کہ جب اللہ کو رب مانا اور کہا. ایسے نہیں ہے سامنے بڑا کوئی بندہ آ گیا، اس سے گھبرا گئے، کسی کا بتا دیا فلاں قبر پہ جاؤ گے، وہاں پہ ایسا کرو گے، یوں کرو گے، ایسا کرو گے، ایسا ہو جائے گا. اچھا، اس کو تو ہم شرک سمجھتے ہیں، اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ شرک ہے، اس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مردے کچھ نہیں کرتے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، جن کا یہ اعتماد ہے کہ زندے کچھ کرتے ہیں، یہ بھی مشرک ہے. میرا بگڑا ہوا کام فلاں MNA کر دے گا، MPA کر دے گا، فلاں وزیر کر دے گا، فلاں راجہ صاحب کریں گے، فلاں صاحب کریں گے، خان صاحب کریں گے، میرے کام تو یہ بنانے والے ہیں. یہ بھی بہت بڑے مشرک ہیں. کوئی کڑی ذات ہو، اعتماد اس کے اوپر ہو تب بھی شرک ہے. کوئی بڑی ذات ہو، اعتماد اس کے اوپر ہو تب بھی شرک ہے. رب اللہ، اللہ ہی ہے بس، ختم. ہمیں انبیاء نے یہی بتایا ہے، صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہی ملا ہے، قرآن یہی درس دے رہا ہے کہ جب اللہ ہے تو بس ختم، پھر اس کے بعد کوئی نہیں. اگر اللہ کے بعد بھی کسی نہ کسی درجے میں ہمارا اعتماد کسی بھی ذات کے اوپر ہے کہ وہی کام کر سکتی ہے، وہی کام بنانے والی ہے یا بگاڑنے والی ہے، اس سے خوف اور خطرہ ہے کسی کے دل کے اندر، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. توحید تو نام اسی بات کا ہے، اللہ کے اوپر اعتماد تو نام اسی بات کا ہے کہ کسی کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے دل کے اندر، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے دل کے اندر. اگر ڈر ہے تو خطرے کی بات ہے، اپنے ایمان کو ٹٹولیے، محاسبہ کیجیے اپنا. رات کو فارغ ہو کے سوچئے کہ میرا ایمان اگر ایسے معاملات میں کر رہا ہوں تو میرا ایمان کس درجے کا ہے. ہمیں تو اس درس دیا گیا ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں. لا تخافوا ولا تحزنوا. اگر یہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو دیکھنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غار میں گئے اور سارے سوراخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کر دیے، ایک بچ گیا، اس کے اوپر ایڑی رکھ لی اور فرمایا اللہ کے نبی تشریف لے آئیے، دشمن پیچھا کر رہا ہے، بچنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. اے اللہ کے نبی آج تشریف لے آئیے. اللہ کے نبی آ گئے. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، آرام فرما رہے ہیں. اور پھر کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، خدا جانے وہ بچھو تھا، سانپ تھا، کیا تھا، جس نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی کے اوپر کاٹ لیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکلیف کی وجہ سے
آنسو نکلے اور وہ آنسو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے، آپ کیا کھلے؟ یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر بلا ارادہ بھی مشرکین نے اپنے پاؤں پہ دیکھ لیا تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے، پکڑے جائیں گے، تو مارے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایسا نہیں تھا کہ وہ متزلزل ہو جائے، امت کو سہارا دینے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہی ایمان تھا کہ امت اس وقت ڈگمگائی نہیں اور اپنے قدموں پہ کھڑی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید ابوبکر کا ایمان بھی جو اس وقت ڈر گیا ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے کوئی۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سر پہ دشمن کھڑا ہوا ہے، بس نیچے دیکھنے کی دیر ہے کہ پکڑے جائیں گے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس وقت بھی جب کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، آمنا سامنا ہونے کو ہے، اور یہ پردہ رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لا تحزن، غم نہ کھائیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں بچانے والا ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے۔ جب اللہ کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا تو پھر انسان در در پہ سجدے کرتا ہے، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو دوسروں کا غلام سمجھتا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، صرف اپنے غلامی اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ڈر اور خوف دلوں سے نکالنا ہوگا غیروں کا۔ اگر اس دل کے اندر کسی اور کا ڈر اور خوف آ گیا پھر اللہ کا ڈر اور خوف باقی نہیں رہے گا، اور اگر اللہ کا خوف اور ڈر اس دل کے اندر آ گیا پھر دنیا کے کسی بندے کا ڈر اور خوف نہیں آئے گا۔ کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی مجھے عزت نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اللہ تمام عزت کے نقشوں میں ذلیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تمام ذلت کے نقشوں میں عزت دینے پہ آ جائے تو کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کون ہے جو اللہ سے سوال کرے گا؟ کوئی ہے جو اللہ سے سوال کرے کہ میں نے تو اتنی پلاننگ کی تھی، میں نے تو اتنی تدبیریں کی تھی، اس بندے کو تو عزت دلوانی ہی دلوانی تھی، یہ کیسے ذلیل ہو گیا؟ کوئی اللہ سے پوچھنے والا، کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ سے۔ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کیجئے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے، اللہ ضرور مومنوں کی مدد کرے گا، اور اللہ کو توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور صحابہ کا بھی یہ عمل رہا ہے۔ غزوہ احد ہوا، مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور ابو سفیان نے کہا کہ ہم تو ویسے ہی واپس لوٹ رہے ہیں، ہمیں جو بچے کچھ مسلمان تھے سب ختم کر دینے چاہیے، دوبارہ حملہ کرتے ہیں، مدینے کی طرف رخ کروا دیا، مدینے کی طرف چل پڑے کہ سب کو ختم کر دیں۔ آپ نے السلام کو خبر ہوئی، پتہ چل گیا کہ یہ تو یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کیا کہ ہم کل پھر حملہ کریں گے۔ صحابہ تھکے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، اور فرمایا وہی لوگ شریک ہوں گے جو احد کی لڑائی میں شریک تھے، وہی کل ہمارے ساتھ جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، وہی جائیں گے۔ صحابہ نے پھر تیاری شروع کر دی، ابھی جنگ سے فارغ ہوئے، پھر تیاری اگلے دن سے پھر جنگ ہو رہی ہے۔ کسی مخبر نے جب تیاری کر رہے تھے، مخبر نے کسی نے جا کے بتایا ابو سفیان کو کہ بھئی ہم لوگ اسد کے مقام پہ پہنچے تھے، بتایا کہ یہ تو مسلمانوں کا جذبہ، وہ تو پھر سے تیاری کر رہے ہیں، تو بڑا جذبہ ان کا، بڑا شوق ہے ان کا، بڑی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو تمہارے پر حملہ کر دیں گے۔ ابو سفیان ڈر گیا، اس نے دوبارہ سے مکہ کا رخ کیا، اس نے کہا ہم لڑائی نہیں کرتے، لیکن خبر وہاں پہ پھیلا دی مسلمانوں کے اندر کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر آیا، مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دے گا اور تہس نہس کر دے گا مسلمان۔ اب یہ وہ صحابہ ہیں جو تھکے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، حکم بھی یہی ہے کہ انہی نے دوبارہ جانا ہے، تو صحابہ کی زبان پہ کیا آیا؟ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں، اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ یقین دلوں میں بٹھانا ہوگا، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی خان، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। जब ये एतमाद पैदा हो जाएगा, जब ये यकीन पुख्ता हो जाएगा, तो फिर अल्लाह की मदद और नुसरत भी आएगी। फिर तनज़्ज़लु अलैहिम मलाइका, फिर होगा कि जब रब्बुल अल्लाह कहा और फिर तुम इस्तकामो डट गए उसके ऊपर। वैसे मदद और नुसरत नहीं आती। नमाज भी पढ़ते हैं भक्त बजाने के लिए, अल्लाह को चेक कर लेते हैं कि क्या अल्लाह हमारी मदद करेगा कि नहीं करेगा, हम इसलिए नमाज पढ़ लेते हैं, चलो अल्लाह से दुआ करके ही देख लेते हैं। और टेस्टर लगा के नहीं चेक कर रहे थे बिजली का करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम भी कहते हैं दुआ करके देख लेते हैं, अल्लाह से नमाज पढ़ के देख लेते हैं। और फिर महीना नहीं पड़ी होती, फिर इस इंतजार में होते हैं कि अभी तो हमारे ऊपर वही आएगी, हम तो बहुत बड़े अल्लाह के वली हो गए हैं। अब तो वही बस वही नहीं होती, बाकी तो हमसे कुछ करना। तो सहाबा की जिंदगियों को पढ़ें, सीरत का मुताला करें, पता चलेगा कि अल्लाह का साथ होना होता क्या है। इसे बातों से नहीं पता चलेगा, अमली जिंदगी के अंदर आकर देंगे। अच्छा, इसके अलावा एक ऐलान है मुख्तसर सा, मस्जिद के जितने भी मामलात होते हैं, ये दोबारा बता रहा हूँ और हर छोटे बड़े को बता रहा हूँ, बिला तखसीस हर छोटे बड़े को बता रहा हूँ। कोई बुजुर्ग है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई पुराना है, कोई नया है, मस्जिद के जितने मामलात होते हैं वो मस्जिद वालों पे छोड़ दें, आप मेहरबानी, ठीक है जी। उसमें कौन सा बल्ब चलाना है, कौन सा बंद करना है, कौन सा बटन ऑन करना है, कौन सा ऑफ करना है, कौन सा दरवाजा बंद करना है, कौन सा खोलना है, किस वक्त मोटर चलेगी, किस वक्त बंद होगी, ये बड़ा मेहरबानी, ये सारे मामलात देखने के लिए लोग मौजूद हैं, आप उनके ऊपर छोड़ दें। आप खामखा क्यों अपने ऊपर एक बोझ ले रहे हैं? बोझ ही है ना जी खामखा का। इसी तरीके से और जितने मामलात हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अब वो बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चा इधर जा रहा है, बच्चा उधर जा रहा है, मेरा भाई क्या, मेरा दर्द ऐसा नहीं है, क्यों ले रहा हूं? बच्चा शोर करे, बच्चा तमाशा लगाए, बच्चा खेले कूदे, मेरा काम नहीं है। जो पढ़ा रहा है वो देख रहा है, उसका मामला है। मैं क्यों उसमें शोर करूंगा कि यहाँ से यूं करो, यहाँ से यूं करो? जिसकी जिम्मेदारी है वो करेगा। मैं खुद अपनी जाती बात करूँ, हाजी साहब मौजूद है, कभी अजान बगैर इजाजत के नहीं दी। अब हाजी से पूछ सकते हैं, कभी अजान भी दूँ तो मैं पहले हाजी से पूछता हूँ या तो कोई भाई मौजूद हो तो उनसे पूछ लेता हूँ, हाँ भी इजाजत है दे दूँ। हालांकि मुझे पता है अगर मैं दे दूंगा तो मुझे मना नहीं करेंगे, फिर भी इजाजत देता हूँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो अजान दे दूँ। भाई साहब तो इनसे पूछता हूँ, तो कोई भाई हो तो उनसे पूछता हूँ, आप अदम मौजूदगी में इनसे पूछ सकते हैं, अपने तौर पर नहीं देता। तो किसी को कोई इजाजत नहीं है कि किसी के मामला में दखल अंदाजी करे। बच्चे पढ़ रहे हैं, वो शोर कर रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे, वो भाग रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, जो पढ़ाने वाला है वो जिम्मेदार है, वो जाने उसका काम जाने। मैं क्यों खामखा टेंशन में अपने सर क्यों ले रहा हूँ? तो इसमें बड़ा मेहरबानी, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को आसान तरीके से अदा कर रहे हैं, उसको पता है मैंने क्या करना है। हाँ, आपके लिए कुछ ज्यादा मसाइल है, कोई बहुत बड़ी परेशानी बन गई है आपके लिए, आप सदर साहब को बताएं, काजी महमूद साहब को बताएं कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वो हो जा रहे हैं, उनका काम जाने, इतना आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा ना मुझे कोई इख्तियार नहीं करा कि मुझे भी सारे इख्तियार मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मैं भी जो बात सकूँ पहले सदर साहब से पूछता हूँ, मशवरा करता हूँ, हाँ जी ये बात है कि नहीं, और मशवरे से जो चीज़ की जाए उसी के अंदर खैर होती है। और खामखा की उंगलियां अड़ाई जाए, टांगे एक दूसरे के मामलात में, ये ठीक नहीं है अमल, इससे परहेज करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। समझे?